نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج جو دو ٹاپکس ہم لوگ انشاءاللہ شروع کریں گے، ایک تو ریٹوریکل بینیفٹس آف دا پیسو وائس، کہ پیسو وائس کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا اس کے بینیفٹس ہیں کہ پیسو وائس کو یوز کیا جائے، اور دوسری انشاءاللہ ہم لوگ کانا و اخواتہا یعنی کانا اور اس کی جو سسٹرز ہیں فعل ناقصہ وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور آپ لوگ پلیز واٹس ایپ کا گروپ ضرور چیک کر لیجیے گا، میں نے آپ لوگوں کو پورے اس سیمسٹر کا اسکیجول بھیج دیا ہے۔ انشاءاللہ دسمبر تک ہمارا جو چیزیں ہم نحو میں کور کریں گے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بھیج دی ہیں ڈیٹیل میں لکھ کر، اور اس کے بعد جو لاسٹ 3 منتھس ہمارے پاس ہوں گے، جنوری فیبرری اینڈ مارچ، تو اس میں انشاءاللہ ہم صرف سٹارٹ کریں گے، پہلے ریگولر صرف کریں گے اور پھر انشاءاللہ کوشش ہماری پوری ہوگی کہ ارریگولر صرف میں ایٹ لیسٹ 1 یا 2 ٹاپکس ہم اس کو کور کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مجھے آپ لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ لاسٹ کے جو 2 ویکس ہیں دسمبر کے، وہ میں نے آپ کے کوشچن آنسرز، آپ کی ریویو اور جیمز کے لیے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیل فری ٹو آسک، کوئی آپ کو کوئی کانسیپٹ کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک، اس میں آپ آرام سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر جو ہے وہ یہ بھی، جو میں ریکارڈنگ نہیں کروں گی موسٹ لائکلی ان دو دیکھوں گی میں ریکارڈنگ کرنا، یعنی دیکھ لیں گے تاکہ آپ آرام سے کویشچنس وغیرہ پوچھ سکیں، اور ان لاسٹ 2 ویکس کی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے کچھ ایکسرسائزز بھی آپ کے لیے نکال کے رکھی ہیں تاکہ ریویژن تھرو ایکسرسائز بھی ہو جائے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ لوگوں کے کویشچنس تھے انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے ان دا لاسٹ 2 ویکس۔ تو اگر اسٹل آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ، یا کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا، نوٹ اٹ ڈاؤن اینڈ فیل فری ٹو آسک انشاءاللہ لاسٹ 2 ویکس، ٹھیک ہے۔ یہ اب چلیں اس کو شروع کرتے ہیں، دا ریٹوریکل بینیفٹس آف دا پیسو وائس، یعنی پیسو وائس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے، کیا ریزن ہے مجہول کا استعمال کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ریمائنڈ کر لیتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ مجہول کون سا ہوتا ہے۔ مجہول وہ مطلب صیغہ ہوتا ہے ماضی کا یا مضارع کا جس میں ہمیں ڈوئر معلوم نہیں ہوتا، رائٹ۔ اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے، جو بیسیکلی جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، ہم اسی کو نائب الفاعل بنا کر جو ہے وہ سینٹینس بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نائب الفاعل بنایا جاتا ہے۔ ایکچوئل ڈوئر جو ہوتا ہے کام کرنے والا وہ مسنگ ہوتا ہے، لیکن جو آبجیکٹ جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے، اس کو مینشن کیا جاتا ہے نائب الفاعل کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجہول ہوتا ہے، ہم نے مجہول ماضی کا بھی پڑھا ہوا ہے، مجہول مضارع بھی پڑھا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہاں پر اب ریٹوریکل بینیفٹس دیکھتے ہیں کہ بلاغہ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے، یعنی کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ بلاغہ بیسیکلی کیا ہے، بلاغہ جو ہے وہ ایسی ورڈز کی یوزج ہے، یعنی میں اپنی اسپیچ، اپنی بات اس طرح سے کروں کہ آگے والے جو شخص ہے اس کے اندر ایموشنلی اور مینٹلی اس کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اسٹڈی جو ہے وہ بیسیکلی بلاغہ میں کی جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک سینٹینس جو گرامیٹیکلی بالکل کریکٹ ہے وہ بلاغہ میں بھی بہت اچھا ہو، کیوں؟ کیونکہ اس کا امپیکٹ اس طرح سے نہیں ہو، اور ہر سینٹینس امپیکٹ فل ہوتا بھی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ پھر اس کا اثر نہیں رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمیں اللہ نے توفیق دی تو ہم لوگ نحو اور صرف کرنے کے بعد انشاءاللہ بلاغہ بھی اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پیسو وائس کے ریٹوریکل بینیفٹس کیا ہیں، کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ بیسیکلی ہم امپیکٹ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ جب پیسو وائس استعمال ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ when there is no reason to mention the doer، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ریزن نہ ہو، ایک ون آف دا ریزن یہ کہ کوئی ریزن نہ ہو کہ بھئی ڈوئر کو مینشن کرنا ضروری ہو، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا جو مین آپ پوائنٹ سمجھیں کہ کیوں یوز ہوتا ہے وہ ہے کہ فوکس اگر جب ہمیں آبجیکٹ کی طرف کرنا ہو یا جس پہ کام ہو رہا ہے اس کی طرف اگر فوکس کرنا ہو تو پھر ڈوئر کو نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں انسان کے ذہن میں جو کام کرنے والا آتا ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے، رائٹ، کہ اس نے یہ کام کیا۔
کام بعد میں آتا ہے, ٹھیک ہے, کس پہ کام ہوا اس کی طرف ذہن بعد میں جاتا ہے. سب سے پہلا ذہن جاتا ہے کام کرنے والے پہ اور کام پہ, ٹھیک ہے. تو اس فوکس کو شفٹ کرنے کے لیے, ایکشن پہ اس کو شفٹ کرنے کے لیے, آبجیکٹ پہ شفٹ کرنے کے لیے یہ پیسو وائس استعمال کی جاتی ہے. قرآنی ایگزامپل یہاں پر ہمارے پاس ہے, ان کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. یعنی اور اذا when یا if, ٹھیک ہے. حُيِّيتُم یو آر گریٹڈ. اب حُيِّيتُم جو ہے وہ کیا ہے, ماضی کا سیکھا ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ اذا کی وجہ سے جو معنی ہیں اٹ پش بیکس ٹو present tense, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے, if you are greeted, تمہیں کوئی سلام کرے, مارننگ گڈ آفٹر نون کہے, کوئی اچھی بات کرے, شروع میں تمہیں سلام کرے, ٹھیک ہے, ویلکم with a greeting, ٹھیک ہے. گریٹنگ کوئی بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں سلام ہو, کوئی بھی گریٹنگ. then greet فحیو, then greet بِأَحْسَنَ using a better بِأَحْسَنَ منها using a better منها اس سے, یعنی better greeting, اور ردوها اور return it, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تم سے اچھی طرح سے بات کرے, اچھی طرح سے تمہیں گریٹ کر رہا ہے, ویلکم کر رہا ہے, تو تم بھی اس کو اچھی طرح سے جواب دو, اچھی طرح سے وعلیکم السلام کرو. اور اگر تم اتنا نہ مطلب اگر تم اس کو زیادہ اچھا گریٹ نہ بھی کر سکو تو اتنا ضرور جو ہے وہ اس کو ویلکم کرو جیسا کہ اس نے تمہیں کیا, اتنا ضرور کرو, ٹھیک ہے. ریٹرن کرو, اتنا ضرور ریٹرن کرو. اور آپ دیکھیں یہاں پر یہ بات مینشن نہیں ہے, فائل کیا ہے, یا فائل نہیں مینشن کیا گیا. وائی؟ بیکاز یہاں یہ کانسیپٹ لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ گریٹ کرنے والا کوئی ہو, ٹھیک ہے, گریٹ کرنے والا کوئی بھی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, چاہے وہ کافر ہے, چاہے وہ کوئی نان مسلم, کوئی بچہ ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی ایسا کوئی شخص ہے جسے تم پسند نہیں کرتے, لیکن ایٹ لیسٹ اگر وہ تم سے اچھے سے تمہیں سلام کر رہا ہے, تمہیں اچھے سے گریٹ کر رہا ہے, تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کو جواب دو. تو یہاں پر فائل کیوں مینشن نہیں کیا گیا, کہ تاکہ یہ چیز ایک تو ریسٹرکٹ نہ ہو جائے, اور دوسرا کیا نہ ہو جائے کہ تمہارا کوئی بھی ڈوئر ہو, ریگارڈ لیس کوئی بھی ڈوئر ہو, تم نے اپنی طرف سے اچھا جیسچر. اس کے بعد نیکسٹ آیت دیکھیں, نیکسٹ اذا سمعتم آیات اللہ بها او یستہزأ بها فلا تقعدوا معهم, ٹھیک ہے. if you hear the signs of Allah being disbelieved or in or mocked, do not sit with them. یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی میں یا کسی جگہ ایسا تم آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, ٹھیک ہے, یا اس کا انکار کیا جا رہا ہو, یا پھر اس کو فالو نہ کیا جا رہا ہو, تو تمہارا کیا کام ہے کہ تم وہاں سے اٹھ جاؤ. اگر تم منہ سے نہیں اس کو روک سکتے, ہاتھ سے اس کو نہیں روک سکتے, یا تو پھر تمہارا کیا کام ہے کہ تم وہاں سے اٹھ جاؤ. اگر تم وہاں بیٹھے رہو گے تو پھر کیا ہوگے, یو ول بی کنسیڈرڈ امونگ دیم, ٹھیک ہے. رول ہے ہمارے لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈس بلیور کی محفل تو چھوڑیں, ڈیفینیٹلی انسان تھوڑا سا کیئرفل ہو جاتا ہے اور ایسی محفلوں کو اوائڈ کرتا ہے, لیکن اگر مسلمس کی جو اپنی گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں انجانے نہ جانے میں ہم کیا کرتے ہیں, بہت سارے اللہ کے حکم ایسے ہیں جو فالو نہیں ہوتے, اور کبھی کبھی جوکس, جان بوجھ کر نہیں, جوکس کی فارم میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, ایگزامپلس کے ساتھ ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا انسٹرکشن یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ اف ایسا کوئی معاملہ ہے دین یو ہیو ٹو گیٹ اپ فرام دیئر, ان کے درمیان نہ بیٹھو. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اس کو مینشن نہیں کیا گیا کہ کون آپ کا مذاق کر رہا ہے یا کون کفر کر رہا ہے, یہ چیز مینشن نہیں, اس کام کو فوکس کیا گیا جو ہمیں کرنا ہے. یعنی اگر ایسا کوئی
گیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ کون کرنے والا ہے, اس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا ہے, تمہارا کیا کام ہے. یہاں پر بھی دیکھیں کہ مجھول کا صیغہ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ایک اور ایگزامپل ہے, ٹائم کم ہے تو اس میں سے جلدی سے میں گزر جاتی ہوں. اس میں بھی جو ہے نا وہ وصیت کے ٹائم کی یہ آیت ہے, بہت لمبی ڈیٹیل ہے, تو میں اس کو شارٹ آپ کو بتا دیتی ہوں. استحق اسمن فآخران یقومان مقامہما. ٹھیک ہے, if it is discovered that they too are guilty, let two others take their place. کیا ہے کہ یہ جب جو آیت دین ہے, یہ اس طرح کی آیات میں سے ہے, اور اس میں کیا ہے کہ جب تم جو ہے نصیحت کر رہے ہو, وصیت کر رہے ہو, تو اس وقت دو گواہوں کی موجودگی ہونی چاہیے, اور تمہیں پتہ چلے کہ نہیں یہ دو گواہ صحیح, یہ اس طرح کی کمانڈ اس میں دی جا رہی. تو یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا, ہمارا فوکس کس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ یہ گواہ گلٹی ہے تو تم ان کی جگہ کوئی دوسرے لے آؤ. تمہیں کیا کرنا یہ بتایا جا رہا ہے, یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس نے ڈسکور کیا کہ وہ کون لوگ گلٹی پہ تھے اور کس نے یہ کام کیا, کس نے ان کو ڈھونڈ کر نکالا. یہ ساری چیزوں پہ ہمارا فوکس نہیں رکھا جا رہا. یہاں پر ہمارا فوکس کس چیز پہ دیا جا رہا ہے, bring the other two. ٹھیک ہے, تو بیسکلی یہاں پر کس پہ جو ہے وہ فوکس ہے, اس پہ فوکس ہے جس پہ کام ہو رہا ہے, آبجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹ پہ فوکس ہے بنسبت ڈوئر کے. اس کے بعد اور کیا ریزن ہوتے ہیں پیسو وائس یوز کرنے کی. ایک تو سب سے پہلے آؤٹ آف ریسپیکٹ آف اللہ. ٹھیک ہے, دوسرا ریزن کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریسپیکٹ کے لیے بھی, جس میں جو ہے وہ پیسو فارم یوز ہوا ہے. اور اس میں بڑا زبردست یہ آیت ہے, اس پہ انشاءاللہ اس کا جم بھی ہے, ہم انشاءاللہ آرام سے اس کو کریں گے کبھی انشاءاللہ نیا ٹاپک بھی. تو یہ آپ دیکھیں, لا ندری, لا ندری یہ نارمل پریزنٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے, اور اریدو کیا ہے, پاسٹ ٹینس, پاسٹ سوری یہ وہ ہے مجھول. ارادہ کیا ہے, اٹ از ایکٹیو ٹینس. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے, جیسے میں جنوں کی کنورسیشن ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تھے تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کیا رسپیکٹ, اللہ کی رسپیکٹ میں کیا کیا کہ انہوں نے جب ایول کی بات کی نا, شر کی بات کی, تو اس وقت انہوں نے کیا یوز کیا ہے, انہوں نے مجھول کا صیغہ یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, اور جب بات ہو رہی ہے کہ گائیڈنس کی, ہدایت کی بات, وائس یوز کیا گیا ہے. وائی, بیکاز دیکھیں دنیا میں چاہے ایول ہو چاہے وہ اچھائی ہو, ٹھیک ہے, نیکی ہو, گائیڈنس ہو, سب کس کی طرف سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں کی وہ دی ہے کہ بھائی آپ تم جس راستے پہ چلنا چاہو, میں نے تمہیں فری ول دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں پیدا کی ہیں, شر بھی اور خیر بھی. ہم یہ جنوں کے بلکہ ایٹیٹیوڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ان کو سمجھ تھی قرآن کی, ایمان لاتے ان کے دل میں اللہ کی رسپیکٹ اس طرح سے آ گئی کہ انہوں نے شر کو ایسوسیٹ نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, بلکہ کس چیز کو ایسوسیٹ کیا, گائیڈنس کو ایسوسیٹ کیا. تو آؤٹ آف ریسپیکٹ فار اللہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسو وائس استعمال ہوا ہے. اس کے بعد لاسٹ ہے کہ ایکسپینڈنگ دا اسکوپ آف دا ایکشن, یعنی اگر ہم ایک فائل پہ ریسٹرکٹ کر دیں گے کسی بات کو, they were cursed in this world and the next, لعنت کیے گئے دنیا میں اور آخرت میں. اگر یہاں پر ایک فائل کسی کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا, کسی ایک گروپ کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا, تو کیا ہوتا کہ ہم کہتے ہیں صرف یہی لعنت کیے گئے, بلکہ یہاں پر لیکن اس کو اوپن چھوڑا گیا پیسو وائس یوز کر کے کہ میں اس طرح کی بھی آیت آتی, اللہ نے ان پر لعنت کی. تو یہاں وہاں پر کیا مینشن ہو جاتا ہے, وہاں پر ڈوئر مینشن ہو جاتا ہے جب اسپیسیفک گروپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اسپیسیفک گروپ کی طرف ایگزامپل ملتی ہے. اور یہاں کہ یہاں پر اوپن اینڈ رکھا گیا پیسو وائس یوز کر کے, تاکہ اس کے اندر کوئی ایک باؤنڈنگ نہ رہے, کوئی ریسٹرکشن نہ رہے. تو دیز آر فیو آف دا تھنگس جو جس کی وجہ سے
استعمال ہوتا ہے. باقی دیر آر پلینٹی آف ریزنس. ٹھیک ہے, بہت سارے بلاغہ میں اسٹڈی ہوتے ہیں زیادہ تر, لیکن ابھی جو ہے وہ ابھی کے لیے ہمارے لیول کے لیے یہاں تک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب چلیے چیپٹر نمبر, اگر یہاں سے کوئی ریلیٹڈ کویشچن ہوگا تو آپ نوٹ کر لیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 10 کی طرف. ٹھیک ہے, آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کریں گے, ہے فعل ناقص. اور یہ مشکل نہیں, یہ لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے, لیکن میں آپ کو جو ہے نا وہ ایزی کر کے انشاءاللہ میری کوشش پوری ہوگی کہ میں جتنا ایزی کر کے اس کو بتا سکوں. تو آپ بس ایسا کریں, اس کے کانسیپٹ پہ ابھی آپ فوکس کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ اس کو وہ کرنا جائیں گے نا تو تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے. مجھے شروع میں یہ کانا کا چیپٹر بڑا مشکل لگتا تھا جب میں اسٹوڈنٹ کر رہی تھی, لیکن یہ کرنے سے چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں. کبھی بھی سارا کچھ ہمیشہ وہ سیکھتا ہی رہے. تو جو انشاءاللہ میں آپ کو کنوے کروں گی, میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ بیسک لیول پہ آپ کی مطلب ایزی ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں, اس کو آپ آرام سے پڑھیں گا, لیکن میں آپ کو جو ہے وہ پہلے اس کو کانسیپٹ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, کہ کانسیپٹ کیا ہے اس کا. ایک منٹ دیجیے مجھے. اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فعل ناقصہ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فعل ناقصہ کیا ہوتے ہیں, بلکہ الافعال الناقصہ یہ کیا ہوتے ہیں, انکمپلیٹ وربس. ٹھیک ہے, انکمپلیٹ وربس کہتے ہیں ان کو. یعنی اب دیکھیے ورب ہے جیسے ذہب, اگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں. ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے ذہب. ٹھیک ہے, یہ ایک کمپلیٹ فعل ہے کیونکہ اس میں کام بھی بیان ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ ایک فعل کے اندر اس کا ڈوئر بھی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا جیسے نصرہ, سب سے ایزی ہوتا ہے نصرہ, ہی ہیلپڈ. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ہمارے ڈوئر کا ہمیں پتا ہے کہ ڈوئر کون ہے, ہی ہیلپ, ایک پورا کمپلیٹ جملہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب کوئی اگر ایکسٹرا انفارمیشن اس کے ساتھ آئے گی تو وہ ہمیں مزید بتائے گی, لیکن جملہ یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے. یہ جو کچھ ورڈز ہیں جن کو ہم کانا و اخواتہا کس لیے کہتے ہیں, کیونکہ کانا سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے قرآن میں بھی, عربک لینگویج میں بھی, تو اس وجہ سے ان سسٹرز میں سب سے زیادہ کامن یہ یوز ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا نام اس طرح سے رکھ دیا گیا. ورنہ ہیں یہ سارے الافعال الناقصہ. ٹھیک ہے, اور تو کانا اور اس کی جو سسٹرز ہیں ان میں کیا ہے کہ یہ بھی فعل ناقص ہوتی ہیں, لیکن یہ دے نیڈ خبر ٹو کمپلیٹ دیم. ٹھیک ہے, یہ اگر صرف یہ اگر لکھا ہو کانا, یہ فعل ہے, یہ بھی ایک فعل ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے واز. یہاں پہ ٹو بی کا ٹرانسلیشن آپ کا لکھا ہوا ہے, لیکن بیٹر ہی کانا کا مطلب ہوتا ہے ہی واز. ٹھیک ہے, زیادہ اچھی ٹرانسلیشن ہے ہی واز. ٹھیک ہے, ہی واز کانا کا. اب ہی واز از ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس. I need a خبر, a detail to explain it or to get the point. ٹھیک ہے, تو ریگولر فیل اور اس فیل میں کیا فرق ہوتا ہے کہ فیل جو ریگولر فیل ہوتا ہے اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس. نصرہ ہی ہیلپ, اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس, the concept is clear. جو فعل ناقص ہوتا ہے اس میں the concept is not clear without the خبر. we need a خبر. ٹھیک ہے, اور اس میں کافی سارے ورڈز ہوتے ہیں, آپ کی بک میں چند دیے ہوئے ہیں, اس میں اور بھی ہوتے ہیں. اس میں سے کچھ جو دیے ہوئے کامنلی یوزڈ وہ آپ کو میں بتا رہی ہوں, اور آپ کی بک میں ایک دو نہیں بھی مینشن ہے تو وہ بھی میں ایکسٹرا لکھواتی ہوں. ٹھیک ہے, تو اور اس میں اس کو ٹھیک کر لیں, اس کو نوٹس بنا لیں, کچھ ٹرانسلیشن مطلب میں آپ کو بیٹر اس کی ٹرانسلیشن بھی دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھا, جو کمپلیٹ ورب ہوتا ہے نا, ایک ایسی گرامیٹیکل ٹرم آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ پڑھیں گے بکس میں ہوگا تو آپ پریشان نہ ہو جائے. جو کمپلیٹ ورب ہوتا ہے اس کو فعل التام کہتے ہیں, فعل التام. ٹھیک ہے, اور جو فعل کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کو فعل الناقص کہتے ہیں. آپ کی بک میں یہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کانا میں نے آپ کو کیا بتا دیا, ہی واز. ٹھیک ہے, اور اصبح یصبح, اصبح یصبح اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بیکم. ٹھیک ہے, یا اگر اصبح ہوگا تو بیکیم ہو جائے گا. ذل یذل, یہ جو ہے اس میں آپ کی بک میں ٹو ریمین دیا ہوا ہے. اس کی ایک اور میں ٹرانسلیشن زیادہ بہتر مجھے لگتی ہے, ہی
was still. ٹھیک ہے, he was still. to remain سے زیادہ اچھی ٹرانسلیشن ہے he was still. زلا یزلو, اس کے بعد ما زالا لا یزالا, یہ ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ ما الگ سے نہیں ہے, لا الگ سے نہیں ہے. ما زالا لا یزالا, اس کا مطلب یہاں پر آپ کی بک میں ٹو اسٹل بھی لکھا ہوا ہے, لیکن I would suggest کہ بیٹر ٹرانسلیشن ہے ٹو continue to be. ٹھیک ہے, ما داما as long as. ٹھیک ہے, as long as یہ ایک ورڈ ہے, یعنی اس کے سسٹر ہے. اچھا, سارے یاد نہ بھی ہوں کوئی بات نہیں, ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ فعل و ناقص ہے. کانا, یکونو اور لیسا, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کی بک میں نہیں دیا ہوا ہے سارا. ٹھیک ہے, سارا بھی ہوتا ہے اس میں. سارا جو ہے اس کا مطلب بھی ہی واز ہوتا ہے, ہی واز ہوتا ہے, یہ بھی فعل و ناقص ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی بک میں نہیں دیا ہوا, لیکن ایک اور ہوتا ہے باتا. ٹھیک ہے, باتا. اور باتا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہی واز, لیکن کب؟ لاسٹ نائٹ. ہی واز لاسٹ نائٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ کی بک کے نیکسٹ پیج میں دیا ہوا ہے لیسا, تو لیسا کا مطلب ہوتا ہے از ناٹ. اور لیسا ہم لوگوں نے ابھی نیگیشن میں بھی کافی ڈیٹیل میں الحمدللہ پڑھا تھا. تو یہ جو ورڈز ہیں یہ کیا ہے؟ فعل ناقص ہیں, اور یہ فعل ناقص جو ہیں ان کا کیا ہے؟ دے نیڈ خبر ٹو ایکسپلین دیم سیلف. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے؟ یہ ورڈز کلیئر ہیں؟ پھر ہم آگے چلیں گے. جی سسٹر الحمدللہ. یہ لاسٹ والے سسٹر اشمائلہ, لاسٹ والے دونوں جو ہیں اگر دوبارہ پلیز بتا کون سے لاسٹ والے دو؟ یہ جو لیٹرز ہیں, سورا, سورا, ہاں, سواد الف اور را زبر. ٹھیک ہے, تو اور یہ یعنی ہی باتا, واز. ہی واز, اس کا اور کانا کا معنی سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اور یہ باتا, باتا. تو باتا کے معنی بھی لائک جیسے کانا کے معنی ہیں. ہاں, لیکن اس میں کیا فرق ہے؟ لاسٹ نائٹ یا ایٹ نائٹ. ایٹ نائٹ بھی میننگ آ سکتا ہے, ایٹ نائٹ, رات میں. مطلب باتا ایٹ نائٹ. باتا کا مطلب ہوتا ہے ہی واز, لیکن کب کا ذکر ہو رہا ہے؟ یعنی پچھلی رات کا ذکر ہو رہا ہے, یعنی لاسٹ نائٹ. لاسٹ نائٹ, یس. اور سورا اس کا یعنی جس طرح سے اس کا کیا ہے کہ ہی واز بٹ اینی ادر تھنگ, کوئی اور چیز. ایٹ نائٹ نہیں, ایٹ نائٹ اسی کا میں مزید ایکسپلین کر رہی تھی, یہ باتا کا. ٹھیک ہے, اوکے. ایٹ نائٹ, لاسٹ نائٹ, وہ ہی واز ایکچوئل میں ہی واز ہے, لیکن یہ رات کی یا پھر گزری رات کی بات ہے باتا. باتا میں, یس. اور سورو جسٹ ہی واز, لائک کانا ہی واز, ہی از. ایگزیکٹلی, یس. جزاک اللہ. کانا ہی واز کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اوکے اوکے, جزاک ابھی اللہ. ہم پڑھیں گے کہ کب اس کا ٹرانسلیشن ای از ہوتا ہے, وہ اینڈ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, چلیے یہاں تک سب کو اگر کلیئر ہے تو الحمدللہ, لیٹس موو فارورڈ. اچھا, اب میں آپ کو مزید کچھ بتانا چاہ رہی ہوں. پہلے ہم ایکسپلین میں آپ کو کر دینا چاہ رہی ہوں کانسیپٹ, اور اس کے بعد پھر ہم بک سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, چونکہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جملہ جو ہے, یہ جب جملہ بنی, یہ جو افعال ہوتے ہیں تو ان کے, بلکہ میں ایک کانجوگیشن بھی میں آپ کو اس کی, یہ چلے میں پہلے بتا دیتی ہوں کانسیپٹ, تاکہ پھر اس کے بعد بک میں دیکھ لیں گے. تو چونکہ یہ افعال ناقص ہوتے ہیں, یہ ریگولر افعال کی طرح نہیں ہوتے, تو ان کے جو اعراب ہوتا ہے نا وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ڈفرینٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ واز, بیکیم, ریمین, یہ سارے جو ورڈز ہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے, تو جب ہم ان کی اعراب کرتے ہیں, یعنی جملہ کرتے, تو ان کو جملہ فعلیہ کنسیڈر نہیں کرتے, بلکہ ان کی جو کانجوگیشن ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی تو وہ جو کانجوگیشن ہے وہ ہوتی تو فعل کی طرح ہی ہے, یعنی کانا یا ہوا کانا, ہما کانا, ہم کانو, بالکل اسی طرح ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس کو اعرابی حالت میں اس کے جملے کے انالیسس کر ہوتے ہیں تو ایسا جملہ فعلیہ نہیں کرتے, بلکہ جملہ اسمیہ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, ابھی آپ پریشان مت ہو, تھوڑا سا یہ ہوتا ہے, تھوڑا ٹرکی ہے یہ, لیکن آپ کو جب سمجھ میں آ جائے گا تو اٹس نتھنگ ہارڈ. اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے, یہ ایک جملہ ہے. اوکے, یہ کون سا جملہ ہے آپ لوگ بتائیے؟
اسمیہ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے شاباش. اور اس میں مبتدا کیا ہے؟ غفور. اللہ اللہ. اللہ Allahu is Allah. mubtada, Ghafurun Rahimun is khabar. خبر. یہ خبر نمبر 1 ہو گئی اور یہ خبر نمبر 2 ہو گئی. ٹھیک ہے، نمبر 2 اینڈ نمبر 1. ٹھیک ہے، سمپل جملہ اسمیہ. اب اگر میں اس کو کانا لگاتی ہوں، ٹھیک ہے، کانا اس کے ساتھ لگاتی ہوں فار ایگزامپل، تو کانا اللہ غفورن، کیونکہ قرآن میں آتا ہے اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے، رحیم من. اب کیا چینجز آیا دیکھیے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اور ایگزامپلس بھی دیکھیں اس لیے پینک کوئی نہ کرے. یہ بھی ایک جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب فرق کیا ہو گیا؟ کانا ہو گیا. فتح آ گئے، فتح آیا نا. ٹھیک ہے، ایک منٹ مجھے سمیہ کمپلیٹ کرنے دیں، پھر میں آپ کو مائک دوں گی. ٹھیک ہے، کانا کیا ہے؟ کانا جو ہے وہ آ گیا یہ افعال ناقصہ. ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ اس کا مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور غفوراً رحیمہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جو سمیہ نے ابھی کہا بالکل کریکٹ، کہ ہم دیکھتے ہیں فرق کے آگے یہ خبر جو ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے. جب یہ والے سینٹینس اس طرح سے آتے ہیں تو خبر جو ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے. ٹائٹل وہی رہتا ہے. دیکھیے کانا، کانا اللہ. ٹھیک ہے، کانا اینڈ اللہ کیا ہو جائے گا؟ اسمو کانا. اس کو اس طرح لیبل کرتے ہیں، ہوتا یہ مبتدا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اس طرح لیبل کرتے ہیں، یہ کانا اور اللہ مل کے مبتدا بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا کیا ہے؟ اسمو کانا. ریمبر ہم پڑھ چکے ہیں حرف آف نصب والے اس میں کہ اس کا ایک اسمو انا ہوتا ہے اور ایک خبرو انا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کانا کا بھی ایک اسمو انا ہوتا سوری اسمو کانا ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ خبرو کانا. تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، اور یہ پورا کان اللہ مل کے مبتدا بنتا ہے. تو بس چیز کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ میں ریپیٹ کر رہی ہوں پھر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، سمپل چیز کیا ہے کہ یہ فعل ناقصہ ہیں، ان کو خبر چاہیے اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے. ہوتے ہیں یا فعال ہی ہیں، فعل ہی ہوتا ہے یہ، لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے. جو فعل تام ہوتا ہے اٹ از کمپلیٹ بائی اٹ سیلف، بٹ دس از دا فعل ناقصہ، اٹس ناٹ کمپلیٹ، اٹس انکمپلیٹ، اٹ نیڈس خبر ٹو ایکسپلین اٹ سیلف. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور اس کے اندر چینج کیا ہوتی ہے کہ اس کو جو لیبلنگ ہوتی ہے وہ جملہ اسمیہ جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ غفور الرحیم ایک میرے پاس ریگولر جملہ اسمیہ تھا. اگر میں نے اس کو کانا سینٹینس میں ڈالنا ہے تو میں کیا کہوں گی؟ کانا اللہ غفوراً رحیماً. کیا کروں گی؟ خبر کو میں نے منصوب کر دیا، مبتدا اس کا جو اسمو کانا ہے، جو مبتدا ہے وہ تو مرفوع ہی رہے گا، صرف فرق کہاں آئے گا؟ اس کے خبر میں آئے گا. ٹھیک ہے، اور کانا کا ایک اسمو کانا ہوتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے اس کو خبرو کانا کہتے ہیں. سمپل. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو کیجیے. شاباش. اس کو فی محلی منصوب نہیں کہیں گے نا؟ لیکن نہیں، فی محلی منصوب کیوں کہیں گے؟ آلریڈی منصوب ہے نا، اس کو کہیں گے خبرو کانا. سسٹر اس کا جو ٹرانسلیشن ہوگا اللہ از ہوگا، واز نہیں ہوگا یہاں پہ، ہے نا؟ یہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں آگے، وہ آپ کا آخری ٹاپک ہے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے، کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. اوکے جی. اوکے، باقی جو ہے یہ چیز کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ جی یہ کلیئر ہوگی. Yes, الحمدللہ. alhamdulillah. اچھا، اب جیسے قرآن میں ایک اور چیز یہاں پہ بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، ان اللہ کانا غفوراً رحیماً آتا ہے، عفواً غفوراً. ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے آ رہا ہے تو اس میں کیا ہے کہ ان اللہ. ٹھیک ہے، ان اللہ. اچھا اس کو چھوڑیں ابھی، پھر ٹو کنفیوزنگ ہو جائے گا، اس کو بعد میں کریں گے اس ایگزامپل. ابھی بیسک پہلے کرتے ہیں. اچھا چلیے آگے چلیں، آگے چلیں. اچھا کہ لیسا میں نے آپ کو بتایا اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے؟ از ناٹ. ٹھیک ہے، اب اس کو آگے چلتے ہیں، اس کی کنجوگیشن تھوڑی سی دیکھتے ہیں. یہ ڈرلز وغیرہ یہ سب آپ لوگ خود کریں گے، جو ہے وہ اس میں کوئی وہ نہیں. اچھا یہ مبتدا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ مبتدا کیسے ریکگنائز کرتے ہیں، کہ مبتدا جو ہے وہ اسمو کانا کے ساتھ مل کے مبتدا بنتا ہے. اور اس کی نا سیم وہی رولنگ ہوتی ہے جو کہ اس کی رولنگ ہوتی ہے جملہ اسمیہ کے فائل آؤٹ سائڈ ڈور انسائڈ ڈور کے. کیا ہوتا ہے کہ اگر تو ہوا ہیا ورژن ہے اور آگے والا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا،
ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہم کہیں گے یس وی ول لک فار دا آؤٹ سائڈ ڈوئر, اٹ ہیز ٹو بی آفٹر دا فیل اینڈ اٹ ہیز ٹو بی مرفوع ان اسٹیٹس. سیم وہی رولنگ اس کے اندر بھی اپلائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ڈوئر کے لیے ہوا ہی ورژن ہونا چاہیے. اینڈ whether اسم از اے پروناؤن تو وہ کیا ہوتی ہے, فیل کے اندر ہوتی ہے. اگر ہوا ہی ورژن کے علاوہ ہے تو وہ اس کے اندر ہی ہوتی ہے, فیل کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہاں اس کی کانجوگیشن تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. ہوا کانا, ہما کانا, ہم کانو, ٹھیک ہے. اور اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوگا, ہوا کانا ہی واز, ہما کانو دے بوتھ واز, دے بوتھ ور. انگلش میں بھی ہمیں اس کو صحیح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ہم کانو دے ور, ٹھیک ہے. یا کانت شی واز, ہما کانتا دے بوتھ ور, ٹھیک ہے. ہننا کننا. اب یہ کن جو ہے نا, یہ کانا جو ہے یہ irregular فعل ہے. تو یہ انشاءاللہ جب ہم صرف پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے یہ کننا کیسے بن گیا, یہ ہم انشاءاللہ اس وقت کریں گے. لیکن ہننا کننا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کا فیمنن کا وہ جو پلورل ہوتا ہے. پھر انتا کنتا, انتما کنتما, انتم کنتم, انتی کنتی, انتما کنتما, انتنا کنتنا, انا کنتو, نحنو کننا. اچھا مضارع کا اس میں کیا ہو جائے گا, ہوا. اچھا ہمیشہ یاد رکھیے کہ یکونو کر کے آ رہا ہے تو ٹرانسلیشن کیا اس میں ہوگی, ول یا از کے اس میں ہوگی, ٹھیک ہے نا, پریزنٹ یا فیوچر میں ہوگی. ہوا یکونو, ہما یکونانی, ہم یکونونا, ہیا تکونو, ہما تکونانی, ہننا یکننا. سیم ٹو سیم مضارع کی جو چارٹ ہے بالکل اسی طرح چلے گی. لیکن چونکہ یہ irregular فعل ہے, اس وجہ سے اس جو صرف کا irregular فعل ہے تو اس کی جو کانجوگیشن ہے وہ تھوڑی سی آپ کو ریگولر اس سے تھوڑی سی کہاں پر ڈفرنٹ ہو جاتی ہے, یہاں پر آ کے ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جب ہم صرف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح جو باقی, اچھا کانا, یکونو, لیسا, یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کو ذرا سا ہمیں دیکھنا ہے. باقی تو جو ہے بہت کم کم آئے ہیں, ٹھیک ہے. امر بھی آپ کا اس میں دکھا ہوا ہے, کن, انتا کن, کیسے کن بنا یہ انشاءاللہ ہم لوگ صرف میں پڑھیں گے. انتما, انتما کونا, انتما کونو, کونو ہو جاؤ تم سب, ٹھیک ہے, بہت آتا ہے قرآن میں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ زلہ جو ہے اس کا بھی اسی طرح بنتا ہے. اور زالا, ما زالا, ما زالا, ہما زالو, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے, اس ایکسرسائز کو بھی رہنے دیں. اب جو میں آپ کو جو بات بتانے والی ہوں نا, یہاں تک ہم کرتے ہیں, آج کے لیے یہیں تک کرتے ہیں. اب میں جو آپ کو بات بتانے والی ہوں نا, وہ جو سمیہ نے کوشچن کیا تھا اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ پھر یہ جو باقی ہے نا اس کی جو ٹاپک ہے وہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے. اور وہ کیا ہے جو ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ اس کی ٹرانسلیشن ہم اس کیوں کرتے ہیں. کانا کی ہے تو اس کی ٹرانسلیشن واز, لیکن ہم اس کیوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کانا جو ہے, یاد رکھیے عربک میں ایک چیز ہوتی ہے گرامر, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے گرامر. گرامر کیا ہوتا ہے, جس میں ہم نحو پڑھتے ہیں, صرف پڑھتے ہیں, رولز پڑھتے ہیں. وہ بیسکس ہیں, وہ روٹس ہیں جس پر ہم کسی لینگویج کو کھڑا کرتے ہیں. لیکن پھر ایسا نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں نے آج نحو اور صرف کے رول پڑھ لیے تو مجھے عربک لینگویج آ گئی یا کوئی اور لینگویج آ گئی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ دیر آر پلینٹی آف سائنسز, اسپیشلی بلاغہ کا سائنس, جو آگے آپ کو بتاتا ہے کہ ان ورڈ سے امپیکٹ کیسے پیدا کرنا ہے کسی سینٹینس میں, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بھی شروع میں بھی ڈسکس کیا, اور انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ہم اسٹڈی کریں گے جب ہم بلاغہ پڑھیں گے. اللہ ہمیں اس وقت وہاں تک لے جائے انشاءاللہ. تو کانا ہی واز, تو جب عربز میں, صرف عربز میں نہیں بلکہ اور لینگویجز میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب کوئی چیز ایسی ہو نا جو ہو تو رہی ہے پریزنٹ میں یا فیوچر میں ہونے والی ہے, لیکن آپ کو اتنی سرٹینٹی ہے اس بات پہ کہ یہ ہو کے رہے گی, ٹھیک ہے, تو اس کی میں کیا ہوتا ہے, اس کی جگہ پاسٹ یوز ہوتا ہے. اور یہ ہم نے جب ایک دفعہ میں نے آپ کو کروایا تھا کہ when past is used instead of present tense, ایک دفعہ میں آپ کو یہ کرا چکی ہوں ڈیٹیل میں, تو اس وقت بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز پریزنٹ میں ہونی ہے یا فیوچر میں ہونی ہے, ٹھیک ہے, لیکن the speaker is so certain کہ یہ ایسا ہوگا, کنفرم ہے,
تو پھر اس کے لیے پاسٹ کا استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جیسے کان اللہ غفورا رحیما, یہ بھی سمیہ نے یہی کوشچن کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اب اگر اس کی اب ریگولر ٹرانسلیشن دیکھیں تو وہ کیا ہوگی کہ اللہ واز رحیم اینڈ غفور, ٹھیک ہے, اللہ واز دا غفور اینڈ دا رحیم, یہ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. لیکن اللہ صرف واز میں تو نہیں ہے نا, اس واز سے کیا سینس میک کر رہا ہے کہ بھئی وہ تھا ایسا, لیکن اللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیشہ غفور ہے, ہمیشہ رحیم ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت اسپیشلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا اونلی ذات جو کہ ہمیشہ اسٹیبل ہے, ٹھیک ہے, اور گارنٹیڈ ہے, جو وہ بات کرے وہ گارنٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے لیے کیا استعمال کرتے ہیں, کان اللہ, ایون کان اللہ غفور رحیم, گرامیٹیکلی اٹ شوڈ بی ٹرانسلیٹڈ ایز واز, لیکن ہم اس کی کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اس کے ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ از غفور اینڈ رحیم, یہ اللہ کی پرماننٹ کوالٹیز ہیں, یا پھر ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہیز آلویز بین غفور اینڈ رحیم, ٹھیک ہے, اس طرح بھی اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. تو یعنی اس کے اندر جو ہے نا, جب ہم اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ پاسٹ یوز کرتے ہیں بنسبت جہاں پہ پریزنٹ یوز کرنا چاہیے, تو وہ کیا شو کر رہا ہوتا ہے, اسٹیبلٹی شو کرتا ہے, سرٹینٹی شو کرتا ہے. اور یہ سرٹینٹی جو ہے وہ انا والی سرٹینٹی نہیں ہوتی. انا والی سرٹینٹی کیا ہے کہ کسی چیز میں جب ڈاؤٹ ہوتا ہے تو انا استعمال ہوتا ہے اس ڈاؤٹ کو ریموو کرنے کے لیے. یہ وہ والی سرٹینٹی نہیں ہے. کانا والی جو سرٹینٹی ہے وہ کون سی, کہ یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دونوں کا فرق دیکھیں کہ کب انا یوز ہو رہا ہے اور کب کانا یوز ہو رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل, ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں تاکہ مزید آپ لوگوں کو کلیئر ہو. قرآن میں آتا ہے, دونوں آتا ہے, کیا میں آپ کو بتاتی ہوں. سبحا, ٹھیک ہے, سبحا, سوری میری رائٹنگ بہت خراب ہے, سبحا للہ, ٹھیک ہے, ما فی السماوات, یہ بہت زبردست اگزامپل ہے, یہ اس کو غور سے دیکھیں. ما فی السماواتی و ما فی الارض, ٹھیک ہے, سبح للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض. اور پہلے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. سبح جو ہے وہ کیا ہے, فعل ہے, پاسٹ ٹینس ہے, ماضی ہوا ورژن ہے, تو ہم اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھیں گے تو للہ تو آؤٹ سائڈ ڈوئر نہیں ہو سکتا. تو ما جو یہاں پر آ رہا ہے واٹ کے وٹ ایور کے معنی میں آ رہا ہے, یہ اس کا بیسیکلی فاعل ہے. یعنی جو کچھ بھی آسمان اور دنیا میں ہے وہ سب اللہ تسبیح کر رہے ہیں, کس کی, اللہ کی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر فاعل کون ہے, جو کچھ بھی آسمان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے, یہ اس کا فاعل ہے, ٹھیک ہے. یہ تو یہاں ہمیں کلیئر ہو گئی. اب یہاں پہ قرآن میں سبحا, تو کیا اس کا اگر ہم اس کو ایکچوئل میننگ میں لیں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تسبیح ہو رہی ہے صرف آسمان اور زمین پر, وہ کیا پہلے ہو رہی تھی اب نہیں ہو رہی, نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اٹس این اسٹیبلش فیکٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہمیشہ ہو رہی ہے اور وہ ہمیشہ ہوتی رہے گی. جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کریں گے, اٹس اے گارنٹی. یہاں پر جو پاسٹ یوز ہوا ہے وہ پاسٹ کے معنوں کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ گارنٹی کے لیے ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ڈکلیئرڈ کے ٹرانسلیشن کر دیا جاتا ہے اس کی ٹرانسلیشن, لیکن ڈکلیئرڈ کی ہونی چاہیے نہیں, ٹھیک ہے. ہیز آلویز بین ٹرانسلیشن از بیٹر ٹرانسلیشن. اس لیے جب آپ گرامر کی جب آپ ٹرانسلیٹ کریں قرآن کو تو آپ تو گرامر اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے اس کو بہت دھیان سے کرنا ہے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ ایز اے لے پرسن, ٹھیک ہے. اور اب قرآن میں یہ بھی آتا ہے یو سب بھی ہو, پریزنٹ ٹینس میں بھی آتا ہے, یو سب بھی ہو کے معنی میں بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. یو سب بھی ہو للہ ما فی السماوات والارض, دونوں طریقے سے آتا ہے کہ اللہ, اس میں بھی فاعل کون ہے, یہی ہے ما فی السماوات, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ تسبیح کر رہے ہیں. وہاں پر وہ ایز اے ریگولر پریزنٹ ٹینس بھی آتا ہے اور سبحا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں آتا ہے. اور یہ کانسیپٹ جو ہے یہاں پر میں ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ یہ کانسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صرف قرآن میں آتا ہے, نہیں, یا صرف عربک میں نہیں, یہ اور بھی لینگویجز میں ہے. مطلب آپ کو تھوڑا بہت, چونکہ ہم غور نہیں کر رہے ہوتے تو ہم فیل نہیں کرتے, ہم روزمرہ کی لائف میں بولتے چلے جاتے, حالانکہ یہ سارے رولز ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو انگلش میں بھی ملتا ہے, آپ کو
اردو میں بھی ملے گا. کیسے؟ فار ایگزامپل اب انگلش میں اگر میں پوچھوں hey are you coming tomorrow, ٹھیک ہے، تو آپ جواب دینے ڈن، گارنٹیڈ، یس فار شیور، یعنی آپ بالکل ایسے بات کر رہے ہیں پاسٹ کا اسی کا استعمال کر کے ڈن. آر یو کمنگ ٹمارو، ڈن. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، حالانکہ آپ ابھی پہنچے نہیں ہیں لیکن یو آر سو شیور کہ میں کل پہنچ جاؤں گا کہ آپ کہنے ڈن. اسی طرح جیسے فائٹرز لڑ رہے ہوتے ہیں، فائٹنگ کرتے ہوئے کیا بولتے ہیں وہ، یو آر فینشڈ، ابھی فائٹنگ اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یا یو آر آلریڈی ڈیڈ، یو آلریڈی ڈیڈ، اس طرح کر کے بولتے ہیں نا. حالانکہ اردو میں ہم کس طرح بولتے ہیں، بس ختم، بس بات ختم ہو گئی، حالانکہ بات ابھی جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہائے مر گئے بولتے ہیں نا ہم، ہائے مر گئے، چوٹ لگی ہائے مر گئے، حالانکہ مرے ہوتے ہیں کیا، نہیں ہوتے نا. لیکن یہ ایک ایکسپریشن ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ پاسٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کیا، بس ہو گیا، مر گئی، اتنی درد ہو رہا ہے کہ اب میں مری گئی، مطلب اس طرح سے. یا ہم کہتے ہیں نا گل مک گئی پنجابی میں، گل مکی نہیں ہوئی ہوتی لیکن ہم کہتے ہیں بس بات ختم ہو گئی بھائی، ختم ہو گئی، اب آگے نہ ڈسکشن کرنا. تو یہ آپ کی اپنی لینگویجز میں بھی آپ بول رہے ہوتے ہیں جو آپ کامنلی یوز کرتے ہیں. یہ صرف ایسا نہیں کہ قرآن میں ہو رہا ہے یا صرف اس میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دس از وائی یو ول سی ان دا قرآن آلسو کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ کانا کی ٹرانسلیشن واز بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور کانا کی ٹرانسلیشن از بھی ہو رہی ہوتی ہے. وائی ٹو وہاں پر کیا ریزن ہوتا ہے، بلاغہ ریزن ہوتا ہے کہ پاسٹ ٹینس کو یوز کر کے وہاں پر ایک سرٹینٹی، ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک اسٹیبلٹی، ایک گارنٹی شو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے میں یہاں پر جو ہے نا وہ دعا کر لیتی ہوں. میں سے زیادہ آج کلاس میں دینا نہیں چاہ رہی کیونکہ یو ول بی اوور ویلڈ. یہاں تک میں رکھوں گی آج کی کلاس کا. انشاءاللہ ہمارا کانا کا سیشن نیکسٹ ویک کمپلیٹ ہو جائے گا، بہت ہی تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور ہم ایک نیا ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ ویک شروع کریں گے جو کمپاؤنڈ اسمس کا ہے. جو آپ دیکھتے ہیں نا ان کا ان آتا ہے، ان مصدریہ آپ سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اذا کے بعد جو چیزیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یو ان اسپیشلی البقرہ کی جو کلاس ہم کر رہے ہیں سنڈے کو، اس میں آپ کو انشاءاللہ اس میں ہیلپ ہوگی. ٹھیک ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.